جی محمد دلشاد صاحب، یہ میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ برتاوا کیسے کریں؟ پلیز آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ سوال کیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاوا کریں۔ دیکھیے، دنیا میں ماں باپ کے رشتے ہوں، بھائی بہن کے رشتے ہوں، جو بھی رشتے ہوں، یہ صرف دنیا تک سیمت ہیں اور موت پر سب رشتے ختم ہو جائیں گے۔ انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا جائے گا۔ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ اپنے مالک کو راضی کرے۔ سارا جہان بے وفا ہے، اللہ تعالیٰ وفادار ہے، لہٰذا جو بھی عمل کرے، جو بھی نیک کرم کرے، اچھے کرم کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا موت کے بعد کے جیون میں۔ تو سب سے پہلا ادھیکار اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جیون دیا ہے۔ جیون دینے کے سارے سادھن دھرتی میں سے دیے ہیں۔ اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ادھیکار کے بعد ماں باپ کے ادھیکار بیان کیے ہیں کہ ماں باپ سے اف تک نہ کہو، لیکن اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے کے لیے کہیں، عبادت کرنے کے لیے کہیں، تو ان کا یہ کہنا نہ مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاوا کرو، اچھا حسن سلوک کرو۔ چاہے ماں باپ مشرک ہوں، کافر ہوں، ان سے اچھا برتاوا کرو، لیکن اللہ کے علاوہ اگر وہ کسی اور کی پوجا کرنے کے لیے کہیں تو اس کا انکار کر دو، لیکن پھر بھی ان سے اچھا برتاوا کرو۔ ان سے اکڑ کے بات نہ کریں، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ماں باپ اگر مشرک اور کافر بھی ہوں، اللہ کے انکاری ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں، شریک کرتے ہوں، تو ان کو یہ دکھاؤ کہ میں سچے مالک کے حکم پہ چلتا ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں ایک اچھا انسان ہوں۔ اچھا انسان بن کے دھرتی پہ چل کے دکھاؤ، تاکہ انہیں بھی یہ معلوم ہو کہ ہاں، یہ سنسار کے سچے مالک کے سچے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، تاکہ کمزور حالت میں اولاد کی ماں باپ پرورش کر سکے۔ ماں یا باپ کے چہرے سے ملتا ہوا اولاد کا چہرہ اللہ اس لیے بناتا ہے تاکہ ماں باپ بچے سے پیار کریں اور اس کی ٹھیک سے پرورش کریں۔ اب دیکھیں، ہم ہر طرح کے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے سے برے کو بڑھا کر اور برے سے اچھے کو بڑھا کر سب کا امتحان لیا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد نکمی ہے، اولاد ماں باپ پر ظلم کرتی ہے۔ کہیں اولاد اچھی ہے تو ماں باپ نکمے ہیں، وہ اولاد کے جو اولاد اچھی ہے اسی کی حق تلفی کرتے ہیں، اسی کا حق مارتے ہیں۔ جو اولاد نیک ہے اسی کا حق مار لیتے ہیں، اور جو برائی ہے، برے لوگ ہیں، وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ سب ایک جگہ ایک سے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھیں، قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ ماں باپ ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے کرم کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اسلام دھرم سب کے ادھیکار بتاتا ہے، سب کے حق بتاتا ہے، سب کے حقوق بتاتا ہے کہ اولاد کے حقوق ماں باپ پہ کیا ہیں، اولاد کا ادھیکار ماں باپ پہ کیا ہے، اور ماں باپ کا ادھیکار اولاد پہ کیا ہے۔ سب کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے ایک کے حق کو بالکل مار دیں اور ایک کا حق ہی زندہ کر دیں۔ آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نیک ہے تو ماں باپ کے حق کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ اولاد کے حق کو ہی مار دیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ چاہے ماں باپ ظالم ہوں، وہ ظلم کر رہے ہوں نیک اولاد کے اوپر، لیکن پھر بھی لوگ انہی کی سے کہتے ہیں، صرف ماں باپ کا حق بیان کرتے ہیں، ماں باپ کا بہت اونچا مرتبہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس اولاد کا بالکل حق مار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں، کہ ایک انسان پر ظلم ہو رہا ہے اور ظالم بھی وہی کہلا رہا ہے، بیچارہ ظلم بھی وہی سہ رہا ہے اور ظالم بھی وہی کہلا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سب کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اسلام دھرم میں سب کا حق بتایا گیا ہے۔ اسلام ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم کسی کی خواہ اتنی تعریف بھی نہ کریں خواہ کہ اسے ہم جو ہے بگاڑ دیں۔ تو ہم کسی کی بھی عادت خراب نہ کریں، چاہے وہ بچہ ہو یا مرد ہو یا عورت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کام چور ہوتے ہیں، خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، منمانی کرتے ہیں،
ماں باپ کی بات نہیں مانتے یا کسی اور کی بات نہیں مانتے تو کام چور ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ اگر کرم میں جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو زیادہ اس کی تعریف مت کرو، ایک تو وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، اور کرم میں جب ہم کرنے لگا تو اس کی خام کا تعریف کر رہے ہیں، تو زیادہ اس کی تعریف مت کرو ورنہ وہ اور زیادہ کمینہ بن جائے گا۔ ایسے انسان سے زیادہ تر پیار سے کم اور کھینچ کر زیادہ کام لو تاکہ عادت خراب نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول اتنا ظالم ہے کہ ایک کا ادھیکار اتنے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے کا حق بالکل مان لیتے ہیں۔ ارے بھائی، ماں باپ کا ادھیکار ہے تو اولاد کا بھی تو ادھیکار ہے۔ ماں باپ پر کیا ادھیکار ہے کہ اولاد کو برابر حق دے، حق تلفی نہ کرے، سب کو برابر دیکھے۔ کہیں اولاد ظالم ہے، کہیں ماں باپ ظالم ہے۔ جہاں ماں باپ ظالم ہے، جو اولاد سیدھی ہو، بھلی ہو، جو بچہ سیدھا ہو اسی کا حق مان لیتے ہیں۔ تو بھئی اسلام انسان کو بیلنس میں رہنا سکھاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس طرح سے جیو کہ دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم جاستی نہ کرو، کسی کو دکھ تکلیف نہ دو۔ تو ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو سچا راستہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ظلم جاستی کرتے ہیں، جان بوجھ کر ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، ظلم جاستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کے بہت سارے درجے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتیں دیتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور جب کوئی نعمت لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے تو غمگین ہوتا ہے، غمگین ہو کر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب دیکھیے، بات تو غلط نہیں ہے یہ، بے شک اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ذلیل کرتا ہے، یہ بات سچی ہے۔ پہلی ہدایت کیا ہے؟ توحید کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پہچاننے کا بندے کو راستہ دکھا دے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اس بات میں انسان اللہ کی توحید کو تو مان رہا ہے کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلیل کرتا ہے۔ اس سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ اس دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے اور ذلت کوئی ذلت نہیں ہے۔ دھوکے کے گھر میں، دکھوں کے گھر میں، بیماریوں کے گھر میں، مصیبتوں کے گھر میں، خطروں کے گھر میں، موت کے گھر میں، گندگی کے گھر میں کیا کامیابی اور کیا عزت لوگے؟ اس دنیا کے پریشانیوں کے گھر میں کیا عزت لوگے؟ اصل عزت اور ذلت، اصل کامیابی اور ناکامی تو موت کے بعد کی زندگی میں ہے، آخرت میں ہے۔ جو انسان جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے عزت دار، وہ ہے کامیاب، اور جو انسان جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ ہوا ذلیل اور ناکام۔ تو اصل کامیابی اور ناکامی تو موت کے بعد کی زندگی میں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں تو عزت آتی ہے تو بھی امتحان کے لیے، ذلت آتی ہے تو بھی امتحان کے لیے۔ تو انسان اس دنیا کی عزت کو عزت نہ سمجھے اور ذلت کو ذلت نہ سمجھے، اسے امتحان کے لیے سمجھے کہ میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے۔ تو انسان دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگائے، اپنے رب کی یاد میں زندگی جیے، یہ ہے بڑی ہدایت۔ تو بھئی ظلم جاستی سے، بے حیائی سے، برائی سے بچیں ہم۔ دنیا میں برائی عام ہو رہی ہے۔ جو شیطان کے برے خیالوں پر ایشوری رچنا کا النگھن کرے گا وہ نرک میں جائے گا۔ جیسے بعض بدبخت لوگ شیطان کے برے خیالوں پر کہتے ہیں کہ کتا فرق نہیں کرتا ماں بہن بیٹی کا، جس سے چاہتا ہے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، سیکس کی پیاس بجھا لیتا ہے۔ تو ہم کیوں فرق کریں؟ پیاس ہے، لگتی ہے، جہاں سے پانی ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں۔ تو خامخواہ ہماری جو جنسی سیکسی پیاس ہے اس کے لیے کٹگرے بنائیں۔ ایک بدبخت انسانی شکل میں شیطان کہتا تھا کہ میں اپنی جنسی جذبے کی پیاس یعنی سیکس کی پیاس جہاں سے چاہوں پوری کر لوں۔ گھر میں گائے باندھنا کا ضروری ہے؟ یعنی گھر میں بیوی لانا کا ضروری ہے؟ یہ ایشوری رچنا کے خلاف بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایسی تمام برائیوں کے خلاف جد و جہد کرنا، جہاد کرنا ضروری ہے۔ برائیوں کو مٹانا ضروری ہے، اچھائیوں کو پھیلانا ضروری ہے۔ اس لیے ہم مسلمان علم حاصل کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں۔
اسلام کی سچائی کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ برائی مٹے۔ تو بھائی برائیوں سے بچیں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاوا کریں اور سب کے ساتھ اچھا برتاوا کریں۔ اور بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ پائیں اور برائی سے بچ پائیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے